اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ سے انشاءاللہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ مردوں میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لانے والے شخص ہیں۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے ہی سے دوست تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ان کے گھر آتے جاتے رہتے تھے اور ان کی باتیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن حضرت حکیم بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے تھے کہ ان کی ایک باندی وہاں آئی اور کہنے لگی، آج آپ کی پھوپھی ختیجہ نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے شوہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی حضرت حکیم کی باندی کی یہ بات سنی، چپکے سے وہاں سے اٹھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آ گئے اور آپ سے اس بارے میں پوچھا۔ اس پر آپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحی آنے کا پورا واقعہ سنایا اور بتایا کہ آپ کو تبلیغ کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ بالکل سچ کہتے ہیں، واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ آپ کی اس طرح فوراً تصدیق کرنے کی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا۔ اس بارے میں دوسری روایات یہ ہے کہ صدیق کا لقب آپ نے انہیں اس وقت دیا تھا جب آپ معراج کے سفر سے واپس تشریف لائے تھے۔ مکہ کے مشرکین نے آپ کو جھٹلایا تھا۔ اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے کو سنتے ہی فوری طور پر تصدیق کر دی تھی اور آپ نے انہیں صدیق کا لقب عطا فرمایا تھا۔ غرض حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی نبوت کی تصدیق فوری طور پر کر دی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا تھا، اس لیے کہ اس سے پہلے ان کا نام عبدالقعبہ تھا۔ اس لحاظ سے ابوبکر صدیق وہ پہلے آدمی ہیں جن کا نام نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبدیل کیا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوں بھی بہت خوبصورت تھے اور اس مناسبت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کا لقب عتیق رکھا تھا۔ عتیق کا مطلب ہے خوبصورت، اس کا ایک مطلب آزاد بھی ہے۔ یہ لقب دینے کی وجہ ایک یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ان کی طرف دیکھ کر فرمایا تھا کہ یہ جہنم کی آگ سے آزاد ہیں۔ غرض اسلام میں یہ پہلا لقب ہے جو کسی کو ملا۔ قریش میں حضرت ابوبکر صدیق کا مرتبہ بہت بلند تھا۔ آپ بہت خوش اخلاق تھے، قریش کے سرداروں میں سے ایک تھے، شریف، سخی اور دولت مند تھے۔ روپیہ پیسہ بہت فراخ دلی سے خرچ کرتے تھے۔ ان کی قوم کے لوگ انہیں بہت چاہتے تھے۔ لوگ ان کی مجلس میں بیٹھنا بہت پسند کرتے تھے۔ اپنے زمانے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور مشہور تھے۔ چنانچہ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر صدیق اس امت میں سب سے بہترین تعبیر بتانے والے ہیں۔ علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ تعالیٰ خوابوں کی تعبیر بتانے میں بہت ماہر تھے اور اس سلسلے میں ان کی کتابیں موجود ہیں۔ اس کتاب میں خوابوں کی حیرت انگیز تعبیر ہے۔ ان کی بتائی ہوئی تعبیریں بالکل درست ثابت ہوتی رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس میدان کے ماہر اس بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے بہتر تعبیر بتانے والے فرما رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نسب نامہ بیان کرنے میں بھی بہت ماہر تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ اس علم کے سب سے بڑے عالم تھے۔ حضرت جبیر بن مطعم بھی اس علم کے ماہر تھے۔ وہ فرماتے ہیں، میں نے نسب ناموں کا فن اور علم اور خاص طور پر قریش کے نسب ناموں کا علم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی حاصل کیا ہے، اس لیے کہ وہ قریش کے نسب ناموں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ قریش کے لوگوں کو کوئی مشکل پیش آتی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رابطہ کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے جسے بھی اسلام کی دعوت دی اس نے کچھ نہ کچھ سوچ بچار کیا اور کسی قدر وقفے کے بعد اسلام قبول کیا، سوائے ابوبکر کے۔ وہ بغیر ہچکچاہٹ کے فوراً مسلمان ہو گئے۔ ابوبکر سب سے بہتر رائے دینے والے ہیں۔
میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکم دیتا ہے کہ اپنے معاملات میں ابوبکر سے مشورہ لیا کریں۔ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر کے درجے میں تھے۔ آپ ہر معاملے میں ان سے مشورہ لیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری مدد کے لیے 4 وزیر مقرر فرمائے ہیں۔ ان میں سے 2 آسمان والوں میں سے ہیں، یعنی جبرائیل اور میکائیل علیہ السلام، اور 2 زمین والوں میں سے ہیں، ایک ابوبکر اور دوسرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام لانے سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا تھا۔ خواب میں آپ نے دیکھا کہ چاند مکہ میں اتر آیا ہے اور اس کا ایک حصہ مکہ کے ہر گھر میں داخل ہو گیا ہے، اور پھر سارے کا سارا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں آ گیا ہے۔ آپ نے یہ خواب ایک عیسائی عالم کو سنایا۔ اس نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی کہ تم اپنے پیغمبر کی پیروی کرو گے جس کا دنیا انتظار کر رہی ہے اور جس کے ظہور کا وقت قریب آ گیا ہے، اور یہ کہ پیروکاروں میں سے سب سے زیادہ خوش قسمت انسان ہوں گے۔ ایک روایت کے مطابق عالم نے کہا تھا کہ اگر تم اپنا خواب بیان کرنے میں سچے ہو تو بہت جلد تمہارے گاؤں میں ایک نبی ظاہر ہوگا، تم اس نبی کی زندگی میں اس کے وزیر بنو گے اور ان کی وفات کے بعد ان کے خلیفہ بنو گے۔